چوتھا امر جو ہے قطع اور ظن کے بارے میں ہی ہے، لیکن قطع اور ظن کو اخذ کرنا حکم اور موضوع میں یہاں پر مختلف صورتیں بنتی ہیں، اس کے بارے میں بحث ہے۔ ان میں سے پہلی بحث یہ ہے کہ آیا قطع کو اخذ کرنا، قطع بالحکم کو اخذ کرنا موضوع حکم میں، خود موضوع حکم میں آیا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، ایک بحث یہ ہے۔ یا دوسری بحث ہے کہ قطع بالحکم کو اخذ کرنا نفس حکم میں نہیں ہے بلکہ مثل موضوع حکم میں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ قطع بالحکم کو اخذ کرنا خود موضوع حکم میں نہیں ہے بلکہ ضد موضوع حکم میں۔ اب ان میں سے پہلی صورت، آیا قطع بالحکم کو اخذ کرنا نفس موضوع حکم میں آیا ممکن ہے یا ممکن نہیں؟ مثال فرض کرتے ہیں، مثلا اذا قطعت بحرمت الخمر، اذا قطعت بحرمت الخمر فالخمر حرام۔ یہ مثال ہے، کس کے لیے مثال ہے؟ جہاں پر قطع بالحکم کو اخذ کیا ہے، کہاں پر اخذ کیا ہے؟ خود نفس موضوع حکم میں اخذ کیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ قطع ہو گیا ہے کس کے بارے میں؟ حرمت خمر کے بارے میں۔ سبحان اللہ، قطع کس کے بارے میں آگا؟ قطع یعنی جس حکم کے بارے میں قطع ہو گیا وہ کیا ہے؟ حرمت خمر ہے۔ آیا اسی قطع کو یعنی قطع ہو گیا ہے ہمیں حرمت خمر کے بارے میں، اسی قطع کو آیا اخذ کرنا ممکن ہے کس میں؟ نفس حکم میں۔ نفس حکم کیا ہے جو بعد میں کہہ رہا ہے کہ یعنی اذا قطعت بحرمت الخمر فالخمر حرام، یہ جو فالخمر حرام یہ جو خود موضوع حکم میں سے قطع کو کیا ہے؟ اخذ کر رہا ہے۔ آیا قطع بالحکم کو خود موضوع حکم میں، نفس موضوع حکم میں اخذ کرنا آیا ممکن ہے یا ممکن نہیں؟ بات واضح نہیں ہو گئی؟ یہاں پر قطع مثلا خمر کا حرام ہونا یہ ایک حکم ہے، اس کے بارے میں قطع حاصل ہو گیا۔ سبحان اللہ، آپ کو قطع حاصل ہو گیا، ٹھیک، اب قطع حاصل ہو گیا، اب یہ ایک صورت ہو گئی۔ تو اسی قطع کو خود یعنی موضوع حکم میں، موضوع حکم کیا ہے؟ وہی فالخمر حرام، فالخمر حرام، اسی فالخمر حرام یہ جو کہ خود موضوع حکم ہے، چونکہ پہلے بھی قطع کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ اسی موضوع حکم کے ساتھ تھا نا۔ یعنی قطع کس کے بارے میں ہو گیا تھا آپ کو؟ خمر کے حرمت کے بارے میں۔ اب اسی قطع کو اخذ کر رہے ہیں، کہاں پر اخذ کر رہے ہیں؟ مثلا فالخمر حرام، یعنی خمر کے حرام ہونے میں بھی اسی قطع کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اخذ کر رہے ہیں۔ اب بات واضح ہو گئی نہیں ہو گئی؟ دیکھیں یہاں پر دو صورتیں ہیں، یعنی دو حصے ہیں، یہاں پر دو حصے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو قطع ہو گیا ہے کس کے بارے میں؟ شراب کے، خمر کو۔ یہاں پر آپ کو قطع حاصل ہو گیا، اس کا موضوع کیا ہے؟ وہی حرمت خمر۔ سبحان اللہ، حرمت خمر یعنی موضوع حکم وہی حرمت خمر۔ اسی حرمت خمر کے بارے میں آپ کو قطع حاصل ہو گیا، یہ قطع ہے۔ اب اسی قطع کو آپ اخذ کر رہے ہیں کہاں پر؟ موضوع حکم، اسی موضوع حکم میں، وہ کیا ہے؟ فالخمر حرام میں۔ اب بات واضح ہو گئی؟ فالخمر حرام۔ فرماتے کہ وہ جو قطع بالحکم ہے، اسی قطع بالحکم کو اخذ کرنا اسی موضوع حکم میں آیا ممکن ہے یا ممکن نہیں؟ یہ ایک بحث ہے۔ دوسری بحث یہ ہے کہ اسی قطع بالحکم کو خود موضوع حکم میں نہیں ہے بلکہ مثل موضوع حکم میں اخذ کرنا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ دوسری صورت بنتی ہے
تیسری صورت یہ ہے کہ اسی قطع بالحکم کو اخذ کرنا ممکن ہے یا نہیں ہے ضد موضوع حکم میں. اب یہ پہلی صورت ہے، جیسا کہ مثال اذا قطعت بحرمت الخمر فالخمر حرام. فرماتے ہیں کہ اس طرح قطع بالحکم کو اخذ کرنا خود یعنی نفس موضوع الحکم میں یہ صحیح نہیں. فرماتے کیوں صحیح نہیں؟ اخذ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اخذ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اخذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں جو فالخمر حرامن جو آپ حکم لگا رہے ہیں نا، یہاں پر حکم لگانے میں آپ اسی قطع کو کیا کرتے ہیں؟ یہاں پر اخذ کرتے ہیں. بس سمجھ میں آ گئی؟ یعنی حکم لگانے میں آپ اسی قطع کو کیا کرتے ہیں؟ حکم لگانے کے لیے موضوع ہونا چاہیے نا. سبحان اللہ، موضوع ہونا چاہیے. موضوع اور حکم ایک ہی چیز ہے. سبحان اللہ. یعنی اس لحاظ یہاں پر کیا لازم آئے گا؟ دو لازم آئے گا. یہاں پر دو لازم آئے گا، توقف شیلا نفسی لازم آئے گا. اب فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ محال ہے. کیوں؟ دو لازم آتا ہے. کیسے دو لازم آتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ حکم کا یعنی کسی چیز کو کے بارے میں حکم کو ثابت کرنا یہ موقوف ہے اس کے موضوع کے اوپر. یعنی موضوع پہلے ہوتا ہے، حکم بعد میں ہوتا ہے. یہ تو بات واضح ہے. ٹھیک. اگر ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں قطع حاصل ہوتا ہے اور قطع کے بعد حکم ثابت ہوتا ہے، بات واضح ہو گئی. پہلے قطع حاصل ہوتا ہے، اس کے بعد حکم ثابت ہوتا ہے. یہ دو باتیں ہو گئی. ہمارے معنی نفی میں جہاں پر ہم قطع بالحکم کو اخذ کرتے ہیں، کہاں پر اخذ کرتے ہیں؟ خود اسی موضوع حکم میں. فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ لازم آتا ہے کہ آپ کو جو قطع ہو گیا ہے یا جو آپ کو علم ہو گیا ہے حرمت خمر کے بارے میں، یہ موقوف ہے. کس پر موقوف ہے؟ پہلے حکم کے ثابت ہونے کے اوپر. اور حکم کا ثابت کرنا موقوف ہوتا ہے کس کے اوپر؟ پہلے آپ کے لیے قطع ہونے کے اوپر. یا دوسرے الفاظ میں حرمت خمر کا ثابت ہونا یہ کیا ہے؟ موضوع ہے. کس کے لیے موضوع ہے؟ حکم کے لیے. یعنی کیا مطلب؟ پہلے آپ کے لیے یہ ثابت ہو، پھر آپ کے لیے قطع ہو کہ یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے. اس طرح آپ کو جب علم ہوگا تو حرمت ثابت ہو جائے گا، حکم ثابت ہو جائے گا. یہاں پر کیا پہلے ہے؟ علم. یعنی علم پہلے. علم یعنی علم پہلے ہے، حکم بات زیادہ نا. علم پہلے ہے، حکم بعد میں ہے. علم پہلے ہے، حکم بعد میں ہے. جبکہ دوسری مرتبہ جب ہم نے کیا کہا تھا؟ فالخمر حرامن، وہاں پر بھی ہم نے اسی قطع کو اخذ کیا تھا. موضوع حکم میں اسی قطع کو ہم نے کیا کیا تھا؟ اخذ کیا تھا. اس بنا پر حکم موقوف ہوتا ہے. کس کے اوپر موقوف ہوتا ہے؟ علم بالموضوع کے اوپر. یا دوسرے الفاظ میں اگر ہم یہاں پر قطع بالحکم کو اخذ کرتے ہیں نفس موضوع میں، تو اس سے یہ مشکل پیش آتی ہے کہ حکم موقوف ہوتا ہے موضوع پر، موضوع موقوف ہوتا ہے حکم پر. یعنی دو لازمات ہے. دوسرے الفاظ میں توقف شیء علی نفسی لازمات ہے. لہذا اس بنا پر فرماتے ہیں کہ قطع بالحکم کو اخذ کرنا خود موضوع حکم میں یہ صحیح نہیں ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ آیا قطع بالحکم کو اخذ کرنا مثل موضوع حکم میں، کس میں مثل موضوع حکم میں ممکن ہے یا نہیں ہے؟ اس کی مثال مثلا وہی لے لیں. اذا قطعت بحرمت الخمر، اذا قطعت بحرمت الخمر فالخمر حرام بأمر ثانوی، بأمر ثانوی. فرماتے کہ یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ یعنی قطع بالحکم کو
اخذ کرنا کس میں اخذ کرنا گا؟ مثل موضوع حکم میں. یہ مثل کیا ہے؟ مثل کیا ہے؟ مثل دیکھیں اذا قطعت بحرمت الخمر فالخمر حرام بامر ثانوی. یہ بامر ثانوی کیا گا؟ مثل موضوع. جب آپ کو قطع ہو گیا حرام شراب کے حرام ہونے کے بارے میں تو شراب آپ کے اوپر حرام ہے، لیکن شراب کا حرام ہونا کس کی وجہ سے ہے؟ بامر ثانوی. بات واضح ہو گئی؟ اچھا یہ بھی محال ہے. یہ کیوں محال ہے؟ فرماتے کہ یہ اس لیے محال ہے کہ اس سے مثلین کا جمع ہونا لازم آتا ہے. کس کا جمع ہونا گا؟ مثلین کا. مثلین آپ نے اصول اول میں پڑھا ہے، آپ نے لمحہ بھی پڑھا ہے. مثلین کیسے جمع؟ تو یہاں پر مثلین کا جمع ہونا کیسے لازم آتا ہے؟ ایک ہی وجوب کو ثابت کرنے کے لیے دو حکم کا جمع ہونا لازم آتا ہے. دوسرے الفاظ میں مثلا اسی کو بولے حرمت خمر کو آپ نے قطع کے ذریعے سے بھی ثابت کیا اور اسی مثل قطع کی طرح ایک اور امر کے ذریعے سے بھی آپ نے کیا کیا گا؟ ثابت کیا. ایسا ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ دیکھیں مثال کو آپ ذہن میں رکھیں. مثال کیا ہے؟ اذا قطعت بحرمت الخمر، جب آپ کو قطع ہو گیا حرمت خمر کے بارے میں. یہ تو سورہ میں کیا ہوگا؟ فالخمر حرام. اس سے آگے خمر حرام ہے لیکن بحکم ثانوی، حکم ثانوی کے طور پر. تو حکم ثانوی کے ذریعے سے بھی اسی خمر کو حرام قرار دیا، جبکہ پہلے قطع کے ذریعے سے بھی اسی خمر کو حرام قرار دیا. تو دو حکم کا ایک ہی وجوب میں جمع ہونا، یا یہ کہے یا ایک ہی چیز کو دو حکم کے ذریعے سے ثابت کرنا، یہ صحیح نہیں ہے. مثلین کا جمع ہونا لازم آتا ہے. مثلین کا جمع ہونا کہاں پر لازم آتا ہے؟ اسی حکم کو ثابت کرنے میں. بات واضح ہو گئی نا؟ لہذا اس بنا پر قطع بالحکم کو اخذ کرنا نفس موضوع حکم میں اسے دو لازم آتا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. قطع بالحکم کو اخذ کرنا مثل موضوع حکم میں یہ بھی صحیح نہیں ہے. اب تیسری صورت قطع بالحکم کو اخذ کرنا ضد موضوع حکم میں. اس کی مثال کیا ہوگی؟ مثلا اسی کو آپ لے لیں. اذا قطعت بحرمت الخمر، اذا قطعت بالحرمت الخمر فشرابه مباح لك. یہاں پر ضد میں لیا. جب آپ کو قطع ہو جائے، کس کے بارے میں قطع ہو جائے؟ خمر کے حرام ہونے کے بارے میں، تو خمر آپ کے لیے کیا ہے آغا؟ حلال ہے. خمر آپ کے لیے حلال ہے. یہاں پر کیا ہے بات میں یہ خمر آپ کے لیے حلال ہے، یہ ضد ہے. یہ ضد ہے. کس کے ساتھ ضد ہے؟ حرمت خمر کے ساتھ. فرماتے کہ اگر ہم قطع بالحکم کو ضد موضوع حکم میں اخذ کرتے ہیں تو اس سے ضدین کا جمع ہونا لازم آتا ہے، کیونکہ پہلے قطع کے مطابق شراب کی حرمت ثابت، اس کے اعتبار سے حرام کا کیا ہے خمر کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے، جبکہ دوسرے میں آپ نے اس کے مباح کو ثابت کیا ہے. یہاں پر ضدین کا جمع ہونا لازم آتا ہے. پس اس بنا پر قطع بالحکم کو نہ اخذ کیا جاتا ہے نفس موضوع حکم میں، نہ قطع بالحکم کو ہم اخذ کر سکتے ہیں مثل موضوع حکم میں، نہ قطع بالحکم کو ہم اخذ کر سکتے ہیں ضد موضوع حکم میں. نفس موضوع حکم میں دو لازم آتا ہے، باقی کیا ہے مثل میں مثلین لازم آتا ہے، اور ضد میں ضدین لازم آتا ہے. دیکھیے گا الامر الرابع، امر رابع مطلب کہ لا یکاد یمکن، امید نہیں کی جاتی ہے، امید کرنا ممکن نہیں ہے کہ ایوخذ القطع بحکم، قطع بالحکم کو اخذ کیا جائے فی موضوع نفس الحکم، فی موضوع نفس هذا الحکم، خود اسی کیا ہے موضوع حکم میں.
یعنی قطع بالحکم کو خود موضوع حکم میں اخذ کرنا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ لزوم دو، چونکہ دو لازم آتا ہے. حکم موقوف ہوتا ہے موضوع پر، موضوع موقوف ہوتا ہے حکم پر، لہذا دو لازم آتا ہے. مثلا حکم کا موضوع کے اوپر موقوف ہونا تو سمجھ میں آئے گا، بغیر موضوع کے حکم نہیں ہو سکتا ہے، لیکن موضوع حکم پر کس طرح سے موقوف ہو سکتا ہے؟ موضوع حکم پر دیکھیں، جب تک آپ کو قطع حاصل نہیں ہوگا حکم وجود میں نہیں آئے گا. یہ بات ہو گئی؟ بات نہیں ہو گئی؟ جب تک آپ کو قطع نہیں ہوگا کسی چیز کی حرمت کے بارے میں اس وقت تک حکم ثابت نہیں ہوتا. لیکن موضوع تو ہے نا، موضوع تو ہے نا. وہ موضوع کیسے ہے؟ خمر کا خمریت ہونا، خمر کا خمریت حرام حلال وہ تو اس کا حکم ہے نا. مثلا وہ شیء دیکھیں، سبحان اللہ، آپ نے اچھی بات دیکھیں. آپ کو جو قطع ہوتا ہے نا، قطع بنیادی طور پر حیثیت رکھتا ہے موضوع کے وجود میں آنے کے لیے. جب تک آپ کو قطع نہیں ہوگا اس وقت تک خود وہ موضوع وجود میں نہیں آتا ہے. یہ بات تو واضح ہے. یعنی جب تک آپ کو قطع نہیں ہوگا یہ چیز حرام ہے اس وقت تک وہ موضوع وجود میں نہیں آتا. اسی لیے کل بھی میں نے کہا تھا یہ جو قطع موضوعی ہے اس کے وجود میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں دو جز کا ہونا ضروری ہے. ایک تو اس چیز کے بارے میں آپ کو قطع ہونا چاہیے، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ واقع میں بھی ایسا ہی ہو، تو تب کیا ہوگا؟ موضوع وجود میں آئے گا. یا دوسرے الفاظ میں مجھے قطع ہو گیا زید کیا ہے؟ عادل ہے. زید عادل ہے. زید کے عدالت کے بارے میں مجھے قطع ہو گیا تو پھر اس کے اوپر کیا ہے؟ حکم لاگو ہوگا. یہاں پر بھی ایسا ہے. اب قطع ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ موضوع وجود میں آتا ہے. جب موضوع وجود میں آ گیا تو اس کے بعد حکم ثابت ہو جائے گا. دوسری طرف سے فرما تو پھر یہاں پر موضوع جو ہے خمر کا حرام ہونا یہ موضوع ہے. جب قطع حاصل ہو گیا خمر کا حرام ہونا تو اس کی حرمت ثابت ہو گئی، تو اس کا حرمت ثابت ہونا یہ موضوع بن گیا نا. دیکھیے اب دونوں طرف لے نا، اب ایک ہی جگہ پر فرق کریں گے تو پھر مشکل پیش نہیں آتی. لیکن یہاں پر کیا ہے، ہمارے پاس دو طرف ہیں. ایک طرف تو یہ ہے کہ اذا قطعت بحرمت الخمر فالخمر حرام. اب یہاں پر دونوں میں یعنی قطع کو اخذ کیا ہے کہاں پر؟ نفس موضوع حکم میں. یعنی فالخمر حرام میں بھی اسی کو موضوع قرار دیا ہے اور اذا قطعتا میں بھی اسی نفس موضوع کو قرار دیا ہے. اب یہاں پر آپ دونوں میں اسی ایک کو یعنی اسی کیا ہے خمر کو آپ موضوع قرار دیں گے تو اس صورت میں یہاں دو لازم آئے گا. اما اگر آپ یہاں نفس موضوع کو قطع کے لیے نفس موضوع کو اخذ نہیں کرتے ہیں تو اس صورت میں دو لازم نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اگر خمر کو آپ فرض نہیں کرتے ہیں، اسی کو موضوع قرار نہیں دیتے ہیں تو اس صورت میں دو اس لیے لازم نہیں آئے گا کہ وہاں پر حکم سے پہلے وہاں پر ایک موضوع کو آپ فرض کریں گے. ایک موضوع کو فرض کریں گے تو حکم کا مرتبہ بعد میں آئے گا، موضوع کا مرتبہ وہاں پر پہلے آئے گا. لیکن ہمارے معنی نفور بھی میں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے معنی نفور میں کیا ہے؟ حرمت خمر جو کہ حکم ہے اس کا ثبوت موقوف ہے. کس کے اوپر موقوف ہے؟ پہلے آپ کو قطع ہو جائے. جب قطع ہوگا تو حرمت کیا ہے؟ ثابت ہو جائے گا. ایسا ہوگا نہیں ہوگا؟ جب کی بات نے کیا کہا کہ فالخمر حرام، یعنی یہاں پر فالخمر حرام، اس میں بھی آپ نے اسی قطع کو اخذ کیا ہے. تو یہاں حکم کا وجود میں آنا موقوف ہے. کس کے اوپر موقوف ہے؟ موضوع کے اوپر موقوف ہے. کون سا موضوع؟ جس کے بارے میں آپ کو پہلے قطع ہو گیا ہے. پھر یہاں پر موضوع وہی ہے نا جس کے بارے میں قطع شراب حرام ہے.
ہاں یہ شراب کے حرام کے بارے میں آپ کو جو قطع ہو گیا سبحان اللہ یہی کیا ہوگا موضوع ہوگا کس کے لیے خود اسی حرمت خمر کے بارے میں خیر بعد میں جو مثال آئے گی اس سے بات اور بھی واضح ہو جائے گی دیکھیں ولا مثلہ یہ اسی پر عطف ہے لا یکاد یمکن ان یؤخذ القطع بحکم فی مثل موضوع حکم کیوں للزوم اجتماع المثلین چونکہ اس سے مثلین کا جمع ہونا لازم ہے اور مثال جیسا کہ دیا تھا یعنی اذا قطعت بحرمت الخمر فالخمر حرام بحکم ثانوی یہ جو حکم ثانوی ہے یہ مثل ہے کس کے مثل ہے جو حرمت خمر کے مثل ہے لیکن نفس موضوع نہیں ہے یہاں پر بلکہ کیا ہے مثل موضوع حکم ہے تو اس سے کیا لازم آئے گا اس سے یہ لازم آئے گا یہ جو فل یعنی حکم ثانوی کے ذریعے سے بھی آپ خمر کو حرام ثابت کرتے ہیں اور قطع کے ذریعے سے بھی آپ بالکل یعنی اس شراب کو حرام ثابت کرتے ہیں تو ایک ہی وجوب کے ساتھ دو حکمین کا تعلق ہونا یہ محال ہے اسی طرح یہ بھی اسی پر عطف ہے لا یکاد یمکن ان یؤخذ القطع بحکم فی ضد موضوع الحکم کیوں للزوم اجتماع ضدین چونکہ اس سے اجتماع ضدین کا جمع ہونا لازم ہے اس کی مثال کیا ہے اس کی مثال وہی جو اسی میں آخر میں ضد کو لانا ہے اذا قطعت بحرمت الخمر بالکل فالشراب مباح لک یا لکم یعنی شراب آپ کے لیے کیا ہوگا مباح ہے یہ ضد ہے نا شراب کا مباح ہونا یہ جو آپ کو قطع حاصل ہو گیا ہے شرب خمر کے بارے میں اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ ضد ہے حرام کے ضد میں تو واجب بنا چاہیے شراب واجب ہم کیسے فشرب الحرام وہ لاؤ سبحان اللہ وہ لاؤ تب بھی ضد ہو جائے چاہے آپ مباح کو لاؤ مباح لاؤ چاہے واجب لاؤ یہ سب اس کے ضد میں ہے چاہے آپ اسی طریقے سے حلال لاؤ حلال آپ دیکھو نا حلال مباح تو حلال تو مباح سے بھی آگے ہے نا مباح لاؤ حلال لاؤ واجب لاؤ تینوں صورتوں میں یہ مثال بن جائے گی کس کے ضد کی یہاں تک مسئلہ ختم ہو گیا لیکن فرماتا کہ ہاں قطع کو اخذ کرنا انہی موارد میں دیکھیں گا قطع کو اخذ کرنا انہی موارد میں صحیح ہے لیکن ایک اس کی دوسری صورت بنے گی اس کا موضوع کچھ اور ہوگا یہاں تک تو کیا کہا قطع کو اخذ کرنا صحیح نہیں ہے نفس موضوع میں بھی مثل موضوع میں اور ضد موضوع میں لیکن فرماتے کہ ایک صورت میں قطع کو اخذ کرنا نفس موضوع میں مثل موضوع اور ضد موضوع میں صحیح ہے وہ کب اب اس کے لیے ایک مقدمے کے پہلے ذکر کرتے ہیں دیکھیں یعنی یہ بات پہلے بھی گزر گئی ہے اگر آپ کو یاد ہے تو یہ جو قطع ہو یہ جو انسان کا قطع ہے اس قطع کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے حکم فعلی کے ساتھ ہوتا ہے کیا کہا تھا حکم فعلی کے ساتھ ہوتا ہے یہ بات پہلے گزر گئی تھی فرمایا کہ یہ تمام باتیں وہاں ہیں جہاں پر ہم قطع کا تعلق حکم فعلی کے ساتھ قرار دیتے ہیں لیکن فرماتے کہ جہاں قطع کا تعلق حکم فعلی نہ ہو قطع کا تعلق حکم فعلی نہ ہو بلکہ مثلا کوئی اور حکم ہو حکم انشائی حکم کیا ہوا حکم انشائی ہو آپ کو معلوم ہے حکم کے مراتب ہوتے ہیں حکم اقتضائی حکم انشائی حکم فعلی اور حکم فعلی کے بعد منجز ہوتا ہے حکم فعلی کے بعد ہی کیا ہوتا ہے منجز ہوتا ہے اما جو حکم انشائی ہوتا ہے اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے پہلے ہوتا ہے وہ اس میں منجز نہیں ہوتا مثال لے لے مثلا ایک حیت ہے ایک تنظیم ہے حیت اور تنظیم والوں نے مثلا ایک قانون کو پاس کیا ہے
لیکن اس قانون کو پاس کرنے کے بعد ابھی تک ہیئت میں جو مثلا طلاب ہے ان کے سامنے اس کو مثلا جال نہیں کیا، مترا نہیں کیا ہے، اس وقت تک ابھی تک اس قانون کو آپ سب کے سامنے بیان نہیں کریں گے، اس وقت تک پھیلی نہیں ہوگا، وہ مقام انشاء میں ہوگا، وہ مقام انشاء میں ہوگا۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر قطع کا تعلق آپ فرض کرے حکم انشائی کے ساتھ، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ آپ قطع کو اخذ کر سکتے ہیں نفس موضوع کے ساتھ، مثل موضوع کے ساتھ اور ضد موضوع کے ساتھ۔ اس صورت میں یہ جو خرابیاں لازم آتی ہے یہ خرابیاں لازم نہیں آئے گی، یہ خرابیاں لازم نہیں، توجہ کریں کیوں لازم نہیں آئے گی۔ دیکھیں یہ خرابیاں کیوں لازم نہیں آئے گی، فرماتے کہ یہ خرابیاں اس لیے لازم نہیں آئے گی کہ چونکہ ہم نے یہاں پر دو صورتیں فرض کی ہے، ایک یہ کہ مثلا اذا قطعت مثلا بانشاء حرمت الخمر فالخمر حرام، بات واضح ہو گئی۔ اگر ہم حکم واقعی کو پھیلی قرار نہ دے دے بلکہ کیا قرار دے دے، انشائی قرار دے دے، تو یہاں پر دونوں حکم پھیلی نہیں ہوں گے۔ بعد میں فالخمر حرام یا اسی طریقے سے مباحٌ فلان فلان آپ جو فرض کرتے ہیں، جو بعد میں جو فرض کرتے ہیں وہ سب کے سب پھیلی ہوگا، اور اس سے پہلے جو اذا قطعت کہتے ہوئے جو کہتے ہیں وہ انشائی ہوگا۔ جب انشائی ہوگا تو انشائی پھیلی کا غیر ہے، تو اس صورت میں نہ وہاں پر ضدین لازم آئے گا، نہ وہاں پر مثلین لازم آئے گا، اور نہ وہاں پر کیا آئے گا، دو لازم آئے گا۔ یہ بات واضح ہوئی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نام۔ ہاں یصیح اخذ القطع، قطع کو اخذ کرنا صحیح ہے، بمرتبۃ من الحکم، حکم کے مرتبے میں سے کسی مرتبے کے ساتھ، فی مرتبۃ اخری کسی اور مرتبے میں، یعنی حکم کے بہت سے مراتب ہوتے ہیں، حکم انشائی ہے، حکم اقتضائی ہے، حکم فعلی ہے، تو حکم فعلی کے علاوہ جو حکم انشائی ہیں اس حکم انشائی کو فرض کرتے ہوئے آپ قطع کو جب آپ اخذ کرتے ہیں تو اس حکم میں آپ حکم کو فعلی فرض نہ کریں بلکہ حکم کو آپ کیا فرض کریں گے، انشائی آپ فرض کریں گے۔ یعنی جیسے کہ مثال دیا ہے اذا علمت بانشاء وجوب الجہر یا وجوب الاخفاء، جب آپ کو قطع ہو جائے کہ جہر واجب ہے یا اخفاء واجب ہے، تو وہاں پر آپ کے اوپر کیا واجب ہے، جہر اور اخفاء واجب ہے۔ تو یہاں پر ہم نے قطع کو کس بنا پر اخذ کیا ہے، انشاء کے طور پر، یعنی قطع بالحکم کو انشاء کے طور پر اخذ کیا نا، انشاء کے طور پر اخذ کیا۔ جب انشاء کے طور پر اخذ کیا تو بعد میں ہم اس کے اوپر جو فعلی حکم لگاتے ہیں وہ فعلی حکم انشاء کا غیر ہے۔ جب انشاء کا غیر ہے تو کیا یہاں پر دو لازم آئے گا، دو لازم نہیں آئے گا۔ مثلین لازم آئے گا، مثلین لازم نہیں آئے گا، کیوں نہیں آئے گا، اذا قطعت بانشاء کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ انشائی والا ہے، جبکہ بعد میں جو جس کے اوپر ہم حکم لگاتے ہیں مثلا وجوب یا حرمت کا، اس سے مراد کیا ہوگا، پھیلی والا ہے، تو نہ وہاں پر مثلین کا جمع ہونا لازم آتا ہے نہ ضدین کا جمع ہونا لازم آتا ہے۔ منہ سے مراد کیا ہے، خود نفس موضوع حکم میں، اور مثل موضوع حکم میں، اور ضد یا ضد موضوع حکم میں۔ یہ مشکل، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن اگر یہ مشکل ہے تو آپ دوسری مثال لے گے۔ مثلا مولانا آپ یعنی قطع کو اخذ کرتے وقت موضوع حکم میں حکم فعلی کو آپ نہیں لیتے ہیں، حکم فعلی کو آپ نہیں لیتے بلکہ کس کو لیتے ہیں، حکم انشائی کو لیتے ہیں۔ اور یہ مثلا ہے بھی ہے، مثلا فقہی مسئلہ ہے جہر کے بارے میں، یا مثلا آپ کو اخفاء کے بارے میں اگر آپ کو قطع ہو تو اس صورت میں آپ اسی پر کیا کرتے ہیں، عمل کرتے، تو نماز کیا ہے، نماز صحیح ہے نا۔ تو فرماتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں ہمیں قطع ہوتا ہے تو اس کے مطابق جب ہم
عمل کرتے ہیں تو جس چیز پر ہم عمل کرتے ہیں وہ فعلی ہے یا نہیں ہے؟ وہ فعلی ہے. یعنی مثلا اذا علمت بانشاء الجہر، جب آپ کو علم ہو جائے، قطع ہو جائے کس کے بارے میں؟ جہر کے انشاء کے بارے میں، تو یہ فعلی نہیں ہو گیا نا. اس صورت میں وہاں پر کیا ہے؟ فیجب علیک الجہر، مثلا آپ کے اوپر جہر واجب ہے. یہاں پر فیجب علیک الجہر یہ انشائی ہے یا فعلی ہے؟ سبحان اللہ، یہ فعلی ہے. پس یہ جو فیجب علیک الجہر یہ فعلی ہے، جبکہ پہلے میں فاذا قطعت بانشاء الجہر یہ فعلی ہے یا انشائی ہے؟ یہ انشائی ہے. تو بس فرماتے کہ ایک طرف سے آپ نے وہاں پر قطع کو آپ نے اخذ کیا ہے انشائی کے طور پر، دوسرے میں آپ نے فرض کیا ہے فعلی کے طور پر. یہاں پر کوئی نہ تو دو لازماتا ہے نہ تو یہاں پر ضدین ہے. دوسری مثالیں آپ وہاں پر پھر فرض کرے نہ تو اس سے کیا ہوگا؟ ضدین لازمات. دیکھیں نام ہاں یصیح اخذ القطع، قطع کا اخذ کرنا صحیح ہے بمرتبۃ من الحکم من مرتبۃ اخرى، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ حکم کو جو ہے اس کے مراتب میں سے کسی دوسرے مرتبے میں اخذ کرنے کے ساتھ، من ہو خود اسی موضوع نفس موضوع حکم سے، اور مثل ہو یا مثل موضوع حکم میں، اور ضد ہو یا ضد موضوع حکم میں. اس صورت میں کوئی مشکل نہیں ہے. ایک سوال ہو سکتا ہے، مثلا جب موضوع خود ابھی تک پھیلی نہیں ہوئی ہے تو موضوع کے بعد آنے والے وہ حکم کس طرح سے پھیلے ہو سکتا ہے؟ اذا قطعت بانشاء الجہر، جہر خود حکم خود پھیلی ہوا. دیکھیں یہاں پر ابھی مقام عمل میں اب یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب علی اعلیٰ کیا ہے، یہاں پر صرف یہ فرض کرنا ہے کہ اس قطع کو اس طریقے سے اخذ کرنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. دوسری طرف سے آپ وہی لے لیں، ابھی جو ایسا کہا یہ جیسا مثال دیا نا، دیکھیں یہ قطع میں شاید پہلے مثال پہلے گزر گئی ہے. مثلا اسی مثال لے لیں، ابھی ہم نے کہا کہ یہاں پر طلاب کرام نے مثلا ایک چیز کو کیا کیا؟ انشاء کیا. طلاب کرام نے ایک چیز کے بارے میں انہوں نے انشاء کیا، یعنی قانون بنایا، لیکن اس کو لا کر طلاب کے سامنے، ہیئت کے سامنے انہوں نے بیان نہیں کیا. لیکن ایک طالب علم ہے یا طلاب میں سے کچھ طلاب ہے، انہوں نے مثلا پہلے سے ہی مثلا عمل کرنا شروع کیا، پہلے سے ہی اس قانون پر عمل کرنا شروع کیا کہ یعنی شاید ہیئت کے لیے یہ کام اچھا ہو مثلا. ٹھیک، فرماتی کہ اس میں وہاں پر ثواب ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ ملنا چاہیے. ٹھیک نہیں؟ اور وہ جو ہے بعد میں، اور یہ مثال پہلے گزر گئی تھی اگر آپ کو اگر یاد ہے تو، مثلا قطع میں مثلا ایک شخص ہے اس کو قطع ہو گیا کہ مثلا نماز جمعہ کے بارے میں اسے قطع ہو گیا، اور در واقع میں مثلا نماز جمعہ واجب نہیں ہے، تو وہاں پر کہا تھا کہ اس کو ثواب ملنا چاہیے. اب اسی طرح یہاں پر بھی فرض کرے، اب اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ فرض کرے، یعنی اگرچہ حکم مقام انشاء میں ہے اور دوسرا جو شخص ہے وہ مثلا اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن اب اس کو جو ہے اس مقام انشاء کے یعنی اس کو جو ظن قطع حاصل ہو گیا ہے، وہ قطع اگرچہ انشاء کے اعتبار سے ہے، لیکن جب انشاء کے بارے میں جب قطع حاصل ہو گیا تو وہ مقام عمل میں جو عمل کرتا ہے وہ فعلی کے اعتبار سے عمل کرتا ہے. وہ کیا ہوا؟ فعلی کے اعتبار سے. یعنی یہ حکم اگرچہ فعلی نہیں ہو چکا ہے لیکن وہ انجام دیتے وقت کیا ہے؟ فعلی کے طور پر. یعنی مقام عمل کے اعتبار سے مثلا نماز مغرب کو جہر سے پڑھنا مثلا ابھی ضروری نہیں ہے، خدا یعنی مثلا کچھ سالوں کے بعد مثلا اس کو اس طریقے سے قرار دے گا، لیکن ایک شخص کیا کرتا ہے؟ بالفعل اس کو انجام دیتا ہے. یعنی اس بنا پر کیا ہوگا؟ اس کا قطع انشاء کے بارے میں ہے تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ وہ مقام عمل میں اس کا وہ جو مقام عمل ہے، جو مقام فعل ہے، اس کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ اس پر عمل کرتا ہے. جو انشاء میں اسی کو دوسرے الفاظ میں عمل کرتے وقت اس کو فعلی قرار دیتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہاں تو نہ تو مثلین لازم آتا ہے کیونکہ واقع کچھ اور ہے، حکم ظاہری کچھ اور ہے. چاہے یہ یعنی اس میں اب
قطع کو اخذ کرے نفس موضوع میں، مثل موضوع میں یا ضد موضوع میں، تینوں صورتوں میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. مشکل کب پیش آتی تھی آقا؟ دونوں کے دونوں فعلی ہو، دونوں کے دونوں فعلی ہو تو اس صورت میں یا دو لازم آتا تھا، یا مثلین لازم آتا تھا، یا ضدین لازم آتا تھا. کس صورت میں آقا؟ جہاں پر دونوں کو ہم فعلی فرض کریں گے. تو یہاں تک کافی ہے. آج دعا کرنی اللہ